وہ ایک ایسا بادشاہ تھا جس کے انصاف کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ لوگ کہتے تھے اس کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہیں، مگر کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اسی بادشاہ کے سینے میں ایک ایسا راز دفن ہے، ایک ایسا گناہ جو اگر دنیا کے سامنے آ جاتا تو سلطنت کی بنیادیں ہل جاتی۔ پھر ایک دن دربار میں ایک بوڑھا فقیر آیا۔ اس نے بادشاہ کی آنکھوں میں دیکھا اور صرف ایک جملہ کہا، بادشاہ سلامت، کیا آپ کو وہ رات یاد ہے؟ یہ سنتے ہی بادشاہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، سلطنت نوران پر بادشاہ سکندر شاہ حکومت کرتا تھا۔ رایا اسے عادل، بہادر اور رحم دل سمجھتی تھی۔ اس کے فیصلے پتھر پر لکیر مانے جاتے تھے۔ دور دور سے لوگ انصاف لینے آتے، لیکن انسان کا ظاہر ہمیشہ باطن نہیں ہوتا۔ سکندر شاہ کے دل میں ایک راز تھا، ایسا راز جو 15 سال سے اس کی نیند، اس کا سکون اور اس کی روح کو کھا رہا تھا۔ 15 سال پہلے جب سکندر شاہ ابھی شہزادہ تھا، وہ اقتدار کی جنگ میں اپنے بڑے بھائی شہزادہ حمزہ سے ہار رہا تھا۔ حمزہ نرم دل تھا مگر رایا اسے زیادہ پسند کرتی تھی۔ وزیروں نے شہزادے کے کان بھرے، اگر حمزہ بادشاہ بنا آپ کبھی تخت پر نہیں بیٹھ سکیں گے۔ اقتدار کی آگ خطرناک ہوتی ہے۔ ایک رات جنگل کے کنارے دونوں بھائی شکار کے بہانے گئے۔ گھوڑے دوڑ رہے تھے، ہوا تیز تھی، حمزہ ہنس رہا تھا، بھائی ایک دن تم بہت اچھے بادشاہ بنو گے۔ یہ الفاظ سن کر بھی شہزادہ سکندر کے دل کی تاریکی ختم نہ ہوئی۔ چند لمحوں بعد اس نے پیچھے سے تلوار نکالی۔ ایک وار، صرف ایک وار۔ حمزہ گھوڑے سے گرا، آنکھوں میں حیرت، درد اور سوال۔ تم؟ حمزہ نے آخری سانس لیتے ہوئے کہا، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور خاموش ہو گیا۔ سکندر نے لاش کو کھائی میں پھینک دیا، واپس آ کر اعلان کر دیا کہ حمزہ کو جنگلی درندے اٹھا لے گئے۔ وقت گزرا، سکندر بادشاہ بن گیا، مگر گناہ دفن ہوا، ختم نہیں ہوا۔ ہر رات اسے خواب آتا، حمزہ خون میں لت پت کھڑا ہوتا، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ چیخ کر اٹھ جاتا۔ سال گزر گئے۔ پھر ایک دن دربار لگا ہوا تھا، وزیر، سپہ سالار، قاضی، امرا سب موجود تھے۔ اچانک دربار کے دروازے کھلے، ایک بوڑھا فقیر اندر آیا۔ اس کی داڑھی سفید، ہاتھ میں لاٹھی، مگر آنکھیں عجیب چمک رکھتی تھیں۔ سپاہیوں نے روکا، رکو۔ فقیر بولا، میں بادشاہ سے صرف ایک سوال پوچھوں گا۔ بادشاہ نے اسے قریب آنے دیا۔ فقیر آہستہ آہستہ تخت کے سامنے پہنچا اور بولا، بادشاہ سلامت، کیا آپ کو وہ رات یاد ہے؟ پورا دربار خاموش، بادشاہ کا چہرہ زرد۔ کون سی رات؟ فقیر نے نظریں گاڑ دیں۔ وہ رات جب ایک بھائی نے تخت کے لیے دوسرے بھائی کا خون بہایا تھا۔ دربار میں سانسیں رک گئیں، وزیر چونکے، قاضی اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بوڑھے؟ فقیر نے لاٹھی زمین پر ماری۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں گواہ ہوں۔ بادشاہ کے ماتھے پر پسینہ۔ اسے گرفتار کرو۔ مگر فقیر ہنسا، گرفتار؟ سچ کو؟ سب حیران تھے۔ فقیر بولا، 15 سال پہلے میں جنگل کے کنارے لکڑیاں جمع کر رہا تھا، میں نے سب دیکھا، شہزادہ حمزہ کا قتل، اس کی آخری سانس، سب دیکھا۔ بادشاہ چیخا، خاموش۔ فقیر نے کہا، میں خاموش رہا کیونکہ ڈر گیا تھا، مگر ہر رات میری روح مجھے ملامت کرتی رہی۔ آج میں اللہ کے سامنے جواب دینے سے پہلے سچ بولنے آیا ہوں۔ دربار میں شور مچ گیا۔ ناممکن، بادشاہ ایسا نہیں کر سکتے، یہ جھوٹ ہے۔ تب فقیر نے اپنی جھولی سے ایک چیز نکالی۔
ایک پرانا خنجر، پہچانتے ہیں بادشاہ سلامت؟ بادشاہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ وہی خنجر تھا، اس پر شاہی نشان کندہ تھا۔ فقیر بولا، قتل کے بعد یہ آپ کے ہاتھ سے گرا تھا، میں اٹھا لایا۔ اب خاموشی پہلے سے زیادہ بھاری تھی۔ بادشاہ کی سانسیں تیز ہو گئیں، لیکن اصل ٹوسٹ ابھی باقی تھا۔ فقیر نے اپنی پگڑی کھولی، پھر چہرے سے نقاب سا اتارا اور پورا دربار لرز اٹھا۔ وہ فقیر نہیں تھا، وہ شہزادہ حمزہ کا بیٹا زین تھا۔ زین؟ بادشاہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تم زندہ ہو؟ زین بولا، ہاں میں زندہ ہوں۔ جب آپ نے میرے باپ کو مارا میں جھاڑیوں میں چھپا، سب دیکھ رہا تھا، میں بچہ تھا، آپ نے مجھے نہیں دیکھا۔ وزیر ساکت، قاضی خاموش۔ بادشاہ کی ٹانگیں جواب دینے لگیں۔ زین کی آواز بھاری ہو گئی۔ میں نے 15 سال انتظار کیا، طاقت جمع کی، سچ کے دن کا انتظار کیا۔ پھر ایک اور ٹوسٹ، زین نے کہا، لیکن میں آپ سے تخت لینے نہیں آیا۔ سب حیران۔ پھر کیوں آئے ہو؟ زین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا 15 سال میں آپ کے اندر انسان زندہ رہا یا شیطان۔ بادشاہ پہلی بار ٹوٹ گیا، وہ تخت سے نیچے اترا، گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، رونے لگا۔ پورے دربار نے پہلی بار بادشاہ کو یوں روتے دیکھا۔ ہاں میں مجرم ہوں، ہاں میں مجرم ہوں، میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا، میں نے تخت کے لیے خون بہایا، سب پر سکتہ۔ بادشاہ چیخا، 15 سال سے ہر رات مر رہا ہوں، ہر رات۔ آنسو بہتے گئے۔ میں نے محل بنایا، سلطنت جیتی، مگر سکون ہار گیا۔ زین خاموش کھڑا رہا۔ قاضی نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے خود جرم قبول کر لیا، شریعت اور انصاف دونوں گواہ ہیں۔ بادشاہ نے سر جھکا دیا، مجھے سزا دو۔ زین آگے بڑھا۔ سب کو لگا اب انتقام ہوگا، مگر زین نے وہ کہا جس نے سب بدل دیا، میں معاف کرتا ہوں۔ دربار ہل گیا۔ کیا؟ زین بولا، ہاں میں بدلہ لینے آتا تو آپ جیسا بن جاتا۔ میرے باپ نے مجھے ظلم نہیں عزت سکھائی تھی۔ بادشاہ پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ زین نے کہا، لیکن معافی کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ مٹ گیا، توبہ عمل مانگتی ہے۔ کیا چاہتا ہو؟ تخت چھوڑ دیں، باقی زندگی اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے بھائی کے نام پر یتیم خانے بنوائیں۔ بادشاہ نے فوراً تاج اتار دیا، تاج زمین پر رکھ دیا۔ میں قبول کرتا ہوں۔ چند دن بعد سلطنت میں اعلان ہوا، بادشاہ سکندر شاہ نے تخت چھوڑ دیا۔ اس نے سادہ لباس پہنا اور شہر شہر جا کر لوگوں سے معافی مانگنے لگا۔ کہتے ہیں ایک وقت آیا جب لوگ اسے بادشاہ نہیں فقیر کہتے تھے۔ سالوں بعد اس کی وفات ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، ہونٹوں پر ایک ہی جملہ، یا اللہ میرے بھائی کو راضی کر دے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے، گناہ چاہے کتنا ہی چھپا لیا جائے، ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے۔ تخت، طاقت، دولت سب انسان کو دنیا میں بچا سکتے ہیں، مگر اللہ کی عدالت سے نہیں۔ اور کبھی کبھی سب سے بڑی جیت انتقام نہیں، معافی ہوتی ہے۔ ناظرین، ہماری مزید اچھی اسلامک اور ہسٹری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کے لیے بہت بہت ثانیہ پیدا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔